اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلہ لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو لاسٹ سیشن تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ انسان کی روح جو ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہماری فطرت جو ہے وہ اس کے علاوہ اور ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ تو ہماری ایک سائیکالوجیکل نیڈ ہے کہ فطرت انسانی جو ہے اس کو ایک آئیڈیل چاہیے ہوتا ہے، یعنی اس کو کوئی نہ کوئی نمونہ چاہیے، کوئی آئیڈیل چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں پہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آئیڈیل اس دنیا میں بھیجے، اور وہ اللہ کے رسول تھے، انبیاء علیہم السلام تھے۔ اور ان میں پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے جو بہترین ماڈل بھیجا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء، خاتم النبیین، اور تمام جہان والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس کو دیکھنا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی محبت جو ہماری روح تقاضا کرتی ہے وہ ہم کس طرح سے پا سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ اگر وہ میری محبت پانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی پیروی کریں۔ اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا اور اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا، بے شک اللہ بڑا ہی غفور اور رحیم ہے۔ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اگر پھر تم منہ پھیر لو ان کی اطاعت سے تو پس بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا انکار کرنے والوں سے۔ اب یہاں پر ہم اس آیت کی روح سے اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع، ان کی پیروی ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے دو حدیث رکھوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ، اس کے بھائی، اس کے بیٹے اور اس کی اپنی جان سے اسے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عمر، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر انسان سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا حد سے بھی زیادہ؟ تو حضرت عمر نے تھوڑا سا سوچا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ اس وقت آپ ایمان کے اس درجے پر ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ایک مومن سے مطلوب ہے۔ اور یہ تو ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت، یعنی کہ ان کے ساتھ ہر چیز سے، اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت کیے بغیر ہم ایمان کو پا ہی نہیں سکتے۔ ایک چیز یہ ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو دوسری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کوئی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات نفس تابع نہ ہو جائیں اس شریعت کے اور اس قانون کے اور ان احکامات کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اب یہ دو چیزیں جب آپس میں جمع ہوں گی تو پھر اتباع ہوگا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو